نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ جو درس تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ہجرت حبشہ یعنی مکہ معظمہ کو انہوں نے چھوڑا اور حبشہ میں تشریف لے گئے۔ تو یہ سارا واقعہ میں نے عرض کیا، تو آج ہے اس سے جو ہمیں عبرت، جو لیسن، جو سبق ملتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، جاگنا، سونا، دعوت تبلیغ دینا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، یہ ساری ہجرت، یہ سارے دنیا، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اس میں ہزاروں لیسن اور ہزاروں اسباق ہیں اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اور بالخصوص آج کا یہ زمانہ کہ جس میں ہم ہیں، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہ صرف پڑھنا، ایک وہ ہے سیرت طیبہ کو پڑھ لینا، ایک ہے اس کو آج کے زمانے کے ساتھ اس کی مطابقت، یہ الگ چیز ہے۔ یعنی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے اور اس کو آج کے زمانے کے ساتھ اس کی مطابقت بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے آج کیا ہے اس میں۔ تو یہ آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے میں یاد کروں گا کہ ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ایز اے امت، پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس واقعہ سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، یہ سبق بتانے سے پہلے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بذات خود کیا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک جسم ہے، لیکن یہ جسم، اس کے جو پاؤں کی ویلیو، ہاتھوں کی ویلیو، پیٹ کی ویلیو، یہ کوئی اس کے ویلیو نہیں ہے چلنے پھرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ساری چیز، لیکن اصل میں انسان جس کو کہتے ہیں نا، وہ انسان کے اندر ہے، وہ اس کا دل و دماغ ہے۔ تو ایکچول انسان وہ اس کے اندر کی وہ چیز ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اور اسی کی اصل اہمیت ہے۔ پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ عقیدے کا تعلق، علم کا تعلق باہر کے ساتھ نہیں ہوتا، اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے ریل، جہاز، کاریں، جتنے بھی یہ حرکت کرنے والی چیزیں ہیں، کتنی کتنی ان کی بڑی باڈیاں ہیں، کتنی کتنے بڑے ان کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اصل ان تمام چیزوں میں انجن ہے۔ انجن ہوگا تو جہاز بھی حرکت کرے گا، فلائی کرے گا، انجن ہے تو ریل بھی حرکت کرتی ہے، سامان اٹھا کر لے جاتی ہے۔ انجن اصل چیز ہے۔ انجن میں اگر انجن نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ساری اتنی بڑی چیزیں بنا لیں، تو اسی طرح انسان کے دل و دماغ میں اللہ پاک نے ایک چیز رکھی ہے، دل و دماغ وہی انسان کا انجن ہے۔ اگر وہ کام کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو سب کو وجود ٹھیک ہے۔ اگر اس میں مسئلہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق، علم کا تعلق، انسان کو جو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں وہ انسان کا دل و دماغ ہے، وہی اس میں اصل ہے۔ دوسری چیز یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کی جو عمر ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر جا کر بڑھاپا ہے، پھر اس کے بعد موت ہے۔ یہ بچپن میں تو انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا، لڑکپن کی بالکل ناپختہ عمر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔
جوانی میں انسان اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بڑھاپے میں جا کر تھوڑا بہت انسان کو عقل آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کا فیصلہ من حیث القوم افراد کر ہی نہیں سکتے کہ وہ آدمی صحیح ہے یا نہیں رہا ہے۔ اصل فیصلہ کرتی ہے انسان کی تاریخ، کیونکہ تاریخ میں کنٹینیشن ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ وہی تسلسل آ کر بتاتا ہے اچھا یہ انسان تو اس قسم کے، یہ سارے انسان ایک زمانے میں جو رہے ہیں ان کی حیثیت کا تعین تاریخ کرتی ہے، کیونکہ تاریخ میں تسلسل ہوتا ہے۔ وہ تو نہیں مرتی، کتابیں نہیں مرتی، کتابیں 1000 سال بھی رہتی ہیں، کتابیں 2,000 سے بھی موجود ہیں۔ ان میں پھر لکھا ہوتا ہے کہ کس زمانے کے لوگ کامیاب ہوئے اور کس زمانے کے لوگ ناکام ہوئے، افراد کو نہیں پتہ چلتا چونکہ ان کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو بہت سی چیزوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کو اپنے وجود کے ساتھ بھی تعلق ہے، انسان کو اپنے مال کے ساتھ بھی تعلق ہے، انسان کو اپنے وطن کے ساتھ بھی تعلق ہے، انسان کا اپنی عزت آبرو کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یاد رکھیں، جسم، مال، وطن، عزت، یہ ان تمام چیزوں کے انسان کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور نظریات۔ لیکن ان میں سے جسم بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نظریات کی حفاظت پر، مال بھی انحصار کرتا ہے نظریات کی حفاظت پر، وطن بھی انحصار کرتا ہے نظریات کی حفاظت پر، اور عزت و آبرو بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نظریات کی حفاظت پر۔ جو قومیں اپنے نظریے کی حفاظت کرتی ہیں ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، ان کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، ان کی جناب عزت بھی محفوظ رہتی ہے، ان کے ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ اور جو قوم نظریاتی طور پر کمزور ہوتی ہے، نہ ان کا جسم اپنا، نہ ان کا مال باقی، اور نہ ہی ان کی عزت و آبرو باقی، یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اب ہے یہ بنیادی چیزیں یاد رکھنے کے بعد اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ بحیثیت مسلمان جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ جتنے صحابہ کرام یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ کے شہری تھے، جسم ان کا بڑا خوبصورت تھا، بالکل توانا، صحت مند، ایوری تھنگ، کاروبار بھی ان کے مکہ معظمہ میں بڑے مرفع الحال تھے، خوشحال لوگ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ ان کو غنی کہتی ان کے خوشحالی کی وجہ سے۔ آج کے اگر کرنسی میں کنورٹ کیا جائے تو علماء کہتے ہیں اربوں میں ان کے اثاثے تھے، یعنی کوئی کروڑوں میں ان کا اثاثہ نہیں ہے، اربوں میں ان کے اثاثے تھے۔ اتنا امیر انسان، جسم بھی ٹھیک، شہر کون سا؟ مکہ معظمہ جیسا۔ جب سے یہ کائنات خدا نے تخلیق کی تب سے انتہائی عظمت والا شہر، انتہائی عظمت والا شہر، عزت آبرو والا، جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے۔ لوگ اور سنگت کس کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر تھا مکہ معظمہ، خانہ کعبہ کا قرب، اربوں کے اثاثے تھے مکہ معظمہ میں، جائیدادیں تھیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اب انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑا، مال بھی چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کی سنگت بھی چھوڑی، لیکن اپنے نظریے کی حفاظت کی، اپنے نظریے کی حفاظت کی۔ اب یاد رکھیں کہ ہجرت نبوی سے اور ہجرت حبشہ سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے امت مسلمہ کو قیامت تک ملے گا کہ امت تیرے وجود، اگر اپنے وجود کو بحیثیت مسلمان برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینی پڑے گی، جان کی بھی، مال کی بھی، وطن کی بھی۔
عزت کی بھی، یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، لیکن اب ہے دوسرا سوال، کیا ان سے مال، ان کے جسم جناب ان سے لے لیے گئے؟ ان کے مال ان سے وہ بالکل قطعی طور پر محروم ہو گئے؟ کیا یہ ساری جتنی بھی انہوں نے جان کی، مال کی، اولاد کی، وطن کی، یہ ساری قربانیاں دیں، یہ ساری چھن گئیں؟ یس، وقتی طور پر چھنی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو یہ ساری چیزیں ان سے چھن گئیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو قوم اپنے نظریات کی حفاظت کرتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان پر مشکلات آتی ہیں، اور یہ اللہ پاک نے فرمایا میں ایسی مشکلات ڈالوں گا، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہمیشہ کے لیے ان جن سے انسان پیار کرتا ہے محروم نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام جسم بھی محفوظ رہے، اس سے بہتر جگہ مدینہ منورہ میں، جہاں وہاں تو مغلوب تھے، یہاں غالب کی حیثیت سے رہے، عزتیں بھی زیادہ بڑھ گئیں، اور دنیا بھر کی دولت کے بھی انبار لگ گئے، لیکن لگے تب ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں ایک قوم کے پاس خوبصورت نوجوان بھی ہوں، ایک قوم کے پاس بہترین خطہ زمین بھی ہو، اسی قوم کے پاس مال و دولت کے انبار بھی لگے ہوں، دنیا بھر کی جو بھی تم چیز کہہ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوں، لیکن جب ان کی عقیدہ ان کا کمزور ہوگا تو نہ یہ مال کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ وطن کی حفاظت ہو سکتی ہے، کسی چیز کی بھی حفاظت، نہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ یہ تمام حفاظتیں جڑی ہوئی ہیں عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، اور بالکل گئے گزرے غریب ترین قوم، اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ابھی کل کی مثال موجود ہے، کیا افغانستان میں بھائی کتنی قومیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو قوم اپنے عقیدے اور نظریے کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتی ہے، ان کی جان بھی محفوظ رہتی ہے، مال بھی محفوظ رہتا ہے، عزت آبرو بھی محفوظ رہتی ہے، ملک و قوم بھی محفوظ رہتی ہے، زمین بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر یعنی بالکل بنا، جب نظریے سے غداری کی تو آج جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عزت بھی فروخت ہو رہی ہے، مال بھی ساری چیزیں جا رہی ہیں، تمام چیزوں سے ہاتھ یعنی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اور یاد رکھیں تاریخ میں امت مسلمہ پر اتنے اغار کبھی نہیں کی گئے نظریاتی طور پر جتنے آج ہے۔ مختلف ہیلے ہمارے تعلیم ادارے قائم کیے جاتے ہیں، میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، ہزار حال لوگوں کے شکوک و ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ ایک ہے کفر اور اسلام کے مقابلے میں امت مسلمہ کو دو قسم کے چیلنجز کا مقابلہ ہے، ایک ہے اعلانیہ کفر، اس کے مقابلے میں ایک نظریاتی جلغار ہے، اور ایک ہے ودن دا اسلام منافقین۔ تو یاد رکھیں جب تک ہم اپنے نظریات کی حفاظت نہیں کریں گے، شکوک و شبہات کا ہر آدمی کی، میرے بھائی ہر آدمی کی بات ہر انسان کو سننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دشمن کبھی بھی آج تک بھی کسی نے سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہو، اے جناب اے زہر میں تجھے دینے لگا ہوں؟ زہر ہمیشہ کھانے میں ملا کر دیا جاتا ہے، زہر میٹھی بڑی خوبصورت چیز میں ملا کر دیا جاتا ہے۔ یہ نظریاتی زہر ہیں، یہ تعلیمی ادارے، یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، یہ ساری چیزیں، یہ کتب، جب تک اپنے نسلوں کو آپ دینی تعلیم سے آگاہ نہیں کریں گے اور دین کو، اس کی فلسفی کو، اس کو نہیں سمجھیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ اور خود بھی ان چیزوں کے نظریات کی
بہ جائیں جی، ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میرے بھائی جب یہ کہتا ہے نا تو تیرے دل و دماغ میں پہلا وہ شک کا بیج ڈالتا ہے۔ جب شک کا بیج ڈالا تو اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ تم پھر اپنے نام کے ساتھ اسلام کا نام رکھو یا نہ رکھو، اس نے تیرے جسم پر بھی قبضہ کر لیا، تیرے وسائل پر بھی قبضہ کر لیا، تیری ہر چیز پر۔ پھر تو نہیں ہے، پھر جسم تو تیرا ہے مگر اس جسم کا مالک وہ ہوتا ہے۔ پھر وسائل تو تیرے ہوتے ہیں مگر تیرے وسائل پر قبضہ اس کا ہوتا ہے۔ پھر حکومت تو تیری ہوتی ہے، نام کا تو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کرسی پر وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابہ اکرام کو ہجرت دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ میرے غلاموں، اپنے نظریات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ میں نے وہ عرض کر دیا، یہ تمام چیزوں کی۔ اب کیا آپ دیکھیں، کیا صحابہ کرام کو خدا نے حکومتیں نہیں عطا کی؟ کیا صحابہ کرام کو خدا نے دولت نہیں عطا کی؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں نہیں ملی؟ اور تاریخ میں سب سے لمبا عرصہ تک ان کا عروج رہا دنیا میں، پر ہوا کب ہے؟ جب نظریات کی حفاظت کی گئی۔ اور جیسے ہی نظریات کے آج ہمارے اہل سنت و جماعت، اور جی ہمیں کیا ہے جی، ہم جس مرضی مسجد میں چلے جائیں، جس مرضی عالم کو سنیں، ہم نے قرآن ہی بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور بھائی تم کہتے ہو پڑھانا قرآن ہی ہے، پر یہ نہیں کہ اس قرآن پڑھانے کے بعد جو کچھ تباہی مچتی ہے نا، اور پھر تم روتے ہو۔ میرے بھائی، من حیث الامت مسلمہ بامقابلہ کفار اور اہل سنت و جماعت بامقابلہ تمام باطل فرقے، یہ ضروری ہے کہ اپنے نظریات کی حفاظت کرو گے، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ اور جب تم نظریات کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر ایک بھی چیز تمہاری نہیں رہتی۔ یہ قانون ہے خدا تعالیٰ کی، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مال بھی چھوڑنا کبھی پڑتا ہے، کبھی اپنے جسم کو مشکلات میں بھی ڈالنا پڑتا ہے، کبھی کبھی اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ ساری قربانیاں چھوٹی ہیں نظریات کی قربانی دینے کی۔ فرمایا نظریات پر کوئی قربانی نہیں، بس جب نظریہ قربان ہو گیا، عقیدہ قربان ہو گیا تو پھر ہر چیز گئی۔ اور جب تک تم عقیدے کی حفاظت کرتے رہو گے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان چیزوں سے تمہیں محروم نہیں کر سکتی۔ آپ معمولی سمجھیں، میں نے ابھی ہر مسئلے میں مزید کھل کر بات کروں، اب دیکھ لیں، وہی دنیا میں قومیں عروج پاتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سعودی عرب، مڈل ایسٹ میں آپ صرف 200-300 سال پہلے چلے جائیں، ایک بھی آپ کو دو ہی ملیں گے، یا سنی ہوتے تھے یا شیعہ ہوتے تھے۔ آج کتنے وہاں پر گمراہ فرقے پیدا ہو گئے، یہ خیر ویسے ہو گئے میرے بھائی، شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں پہلے یہ۔ اچھا یہ کتنے بھائی، آپ کتنے میں آپ کو مثالیں دوں، کتنے مثالیں دوں؟ یہ صرف 400 سال پیچھے چلے جائیں، 400 سال پیچھے پورے بر صغیر میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا، ایک سنگل شیعہ نہیں تھا، آج کروڑوں کی تعداد میں۔ آپ صرف 200 سال پیچھے چلے جائیں، وہاں پر ایک بھی کوئی وہابی یا اس قسم کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ آج کیا ان کا حالات؟ بھائی یہ کیسے ایسے ہی آتے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ قادیانی کل کی بات ہے، کل کے ابھی 100 سال ہوئے، ابھی 100 سال ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ میرے بھائی یاد رکھیں، مال کی بھی حفاظت، جان کی بھی حفاظت، وطن کی بھی حفاظت، ہر وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے، یہ تمام چیزوں کی حفاظتیں جڑی ہوتی ہیں نظریے کی حفاظت کے ساتھ۔ اور جب نظریہ جاتا ہے تو پھر سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اب معاذ اللہ جن لوگوں کے بچے قادیانی ہو گئے ہیں، ابھی جو ہو رہے مرتد ہو رہے ہیں، یہ اگر ماں باپ نے ان کو دینی تعلیم ہوتی تو یہ مرتد، ابھی میں پڑھا تھا کتنے لوگ مرتد سعودی عرب، پاکستان، اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی جب تم نے ان کے نظریے کی حفاظت نہ کی، اب وہ تمہارے نہیں ہے، اب نہ مال نہ جان کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ فرض اعظم ہے
کہ اپنی اولادوں کے نظریات کی حفاظت کریں اپنی بھی، اور یہ چیزوں کو یہ نہ سمجھیں علماء اسلام کو پاگل نہیں ہے جنہوں نے بتا کے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ صحبت کا مطلب یہی ہوتا ہے، صحبت کا مطلب کسی کی باتوں کو آپ سنیں تو اس کی صحبت ہی ہے۔ فرمایا یار بد بد تر اد مارے بد دشمن تو، مارے بد دشمن جان تو، اور یار بد دشمن ایمان تو۔ فرمایا برے سنگی برے آدمی کی صحبت سے بچو، برا آدمی سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ فرمایا 60 شیطان مل کر انسان کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک انسان دوسرے انسان کا نقصان کر دیتا ہے جو برا ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ سانپ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ تیری جان کا دشمن ہے، جان نے تو جانی جانا ہی ہے، کال نہیں گئی تو آج چلی جائے گی، فرق تو دنوں کا ہوتا ہے نا جی۔ فرمایا جو برا ساتھی ہے وہ تیرا ایمان لے اڑائے گا، جان تو جانی جانی ہے، ساتھ ایمان بھی جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبتوں سے، ایسے لوگوں سے بچو، اور خصوصاً تمام مسلمان اور بالخصوص اہل سنت و جماعت یہ اپنے بچوں کی بچیوں کی اپنی یہ نظریات کی حفاظت فرمائے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبی کا درس ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صحبت چھوڑا نا، اس سے بڑی کائنات میں کیا چیز ہے جی؟ خانہ کعبہ سے بڑی کیا چیز ہے؟ جب ان کو چھوڑ دیا، کس کے لیے چھوڑا؟ گئے کہاں؟ حبشہ گئے، چھوڑا کس کام کے لیے؟ بہترین کائنات اس سے افضل کوئی چیز ہی نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیا ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو اس لیے صرف پیسے کے لیے کمپرومائز نہ کیا کرو۔ صرف چار نے کتنے ہمارے لوگ ہیں جو صرف بال کے کہیں آئے کل تو ایسے مولوی بھی ایسے موجود ہیں معذرت کے ساتھ، جو صرف اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میری یہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائے، حق بات نہیں کرتے۔ میرے بھائی اپنے نظریے کی بھی حفاظت کرو، اپنے اولادوں کے نظریے کی بھی حفاظت کرو، عقائد کی حفاظت کرو، اور یہ میں نے ابھی عرض کر دیا، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ جب آپ اپنے نظریات کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ نے اپنے وجود کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا